ہوتا ہے وہ امت ہی نہیں ہوتا. اور ظالم تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, تیرا علم اتنا ناقص ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں, امتی کسے کہتے ہیں, اور تجھے خبر ہی نہیں کہ خدا کسے کہتے ہیں, نبی کسے کہتے ہیں, امتی کسے کہتے ہیں. تو کیسا ہے جو ہے نبی ہے؟ نبی تو وہ ہوتا ہے جس کو جو ہے سب کچھ کی خبر ہوتی ہے, جو کچھ ہو چکا اس کی بھی خبر ہوتی ہے, جو کچھ ہونے والا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, جو ہونے والا ہے اس کی بھی خبر ہوتی ہے. اگر آپ کی سمجھ نہیں آتی نا, قرآن اٹھا کے پڑھیے, دیکھیے ہمارے نبی کی یہ شان ہے. اللہ نے سب کچھ ان کو عطا فرما دیا, سب کچھ ان کو عطا فرما دیا. میرے نبی فرماتے ہیں جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں. ہیں جی, ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے. مرزا تیری شان میں اگر کوئی ایسی ہے آیت تو بتا دے, وہ اپنی گھڑی ہی بتا دے, کوئی نہیں ہوگی. بہرحال اب یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے. اب اس کا فیصلہ میں عوام الناس پر چھوڑتا ہوں اور قادیانیوں کے سپرد کرتا ہوں. وہ ذرا ہمیں بتائیں, اس کو پہلے ڈکلیئر تو کریں, یہ کون سی بلا ہے, یہ ہے کیا؟ اور بھائی پہلے اس کو کوئی ایک اس کا قبلہ تو جو ہے ایک منتخب کر دو نا, کوئی ایک قبلہ ہی نہیں ہے. بہرحال آگے چلیے. آگے یہ کہتا ہے جناب مرزا غلام احمد قادیانی کہ اے عزیزو, تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے, اور اس شخص کو یعنی مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا جس کے دیکھنے کے لیے بہت پیغمبروں نے بھی خواہش کی ہے. لوی ابھی تک کہہ رہا تھا کہ ابھی اس نے پیچھے اپنی کتاب میں کہا کہ میں جناب اللہ نے میرا نام امتی بھی رکھا ہے, نبی بھی رکھا ہے. اب یہ کہہ رہا ہے, اور میرے عزیزوں قادیانیوں مرزائیوں تمہیں کہہ رہا ہے کہ وہ وقت تم لوگوں نے پا لیا ہے کہ جس وقت کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے. لائیے جی, جناب یہ کہتا ہے کہ اب نبیوں نے بشارت دی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی. اور بھائی کوئی ایک حدیث, کوئی ایک کتاب کا حوالہ دے دے جس کے اندر تمام نبیوں نے تیرے حوالے سے کوئی بشارت دی ہو. ہم تو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. 28واں پارہ ہے, سورۃ الصف ہے, اٹھائیے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بشارت دی, بلکہ وہاں بتلا دیا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا, نام بھی بتلا دیا. مرزا کے ماننے والوں, تم کوئی ایک کتاب کا حوالہ دو جس کے اندر اللہ نے فرمایا ہو, نبیوں کو حکم دیا ہو کہ یہ بشارت آگے دو, کوئی ایک حوالہ دے دو. اگر حوالہ نہیں ہے تو پھر اپنے من گھڑت اس نبی پر, جو تمہارا من گھڑت جھوٹا کذاب انسان ہے, اس کاذب پر لعنت بھیجو اور راہ ہدایت کو اختیار کر لو. آگے اور بھی بہت ساری جو ہے اس کی گستاخیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو جو ہے جناب والا کافر کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کی ایک آیت مقدسہ ہے قرآن مجید برہان رشید کے اندر, سورہ بنی اسرائیل ہے, پہلی آیت مبارکہ ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر معراج کا ذکر فرمایا ہے, آپ کی اس سیر کا ذکر فرمایا ہے جو 27 رجب المرجب میں رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عبد خاص کو اللہ نے سیر کروائی اور سدرۃ المنتہا پہنچے, اس سے آگے عرش معلیٰ پر پہنچے اور رب کریم کی بارگاہ میں پہنچ کر اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار کیا اور اسے معراج کہا گیا ہے. اب جناب والا اس آیت مبارکہ کے حوالے سے مرزا کہتا ہے وہ پاک ذات وہی خدا ہے جس نے ایک رات میں, کہتا ہے کہ
تجھے مرزا، یعنی کہتا ہے مرزا کو سیر کرا دی. اب یہ کتاب کا حوالہ نوٹ کر لیں مرزائیوں، اپنی کتاب میں دیکھ لینا، حقیقت الوحی باب 4 صفحہ نمبر ہے 78، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر ہے 81. اس پر یہ کہتا ہے اس آیت مقدسہ کے حوالے سے جو اللہ نے اپنے محبوب کی شان کے حوالے سے نازل فرمائی، اس میں معراج کے ذکر کا جو ہے معراج کا ذکر کیا ہے، اس سیر کا ذکر کیا ہے، اس حوالے سے یہ کہتا ہے کہ یہ میرے بارے میں ہے. اور شرم کر، شرم کر، کتنا بہتان تو اپنے رب پر لگا رہا ہے. یاد رکھ اللہ رب العالمین تیرے اس عمل سے غافل نہیں ہے. اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ میں ہرگز ظالموں کے عمل سے غافل نہیں ہوں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے اس عمل کو جو ہے دیکھ رہا ہے. جناب والا مرزا تیرا تو جو ہے برا حشر ہو گیا، لیکن اب میں جو ہے مرزا سے مخاطب نہیں ہوں، اس کا تو حشر ہو گیا ہے، لیکن وہ مرزائی جو اب اس کے جو ہے من گھڑت ہیں، اس کو اپنا نبی مانتے ہیں اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا نبی ہے، ان سے میں کہہ رہا ہوں خدا کے لیے یہ صراحتاً اللہ پر بہتان باندھنا ہے. آپ برائے کرم اپنے اس جھوٹے مدعی پر لعنت بیچتے ہوئے آپ راہ اسلام، راہ ہدایت کے راستے کو اختیار کر لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جو ہے ہدایت عطا فرمائے. میرا مقصد صرف اصلاح کرنا ہے، آپ کی ذات پر اٹیک کرنا نہیں. چونکہ اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں تو اس کا چہرہ میں پیش کر رہا ہوں، کوئی اپنی کتاب سے نہیں، آپ کی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں. ایسے آگے اس نے چل کر کہا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے تجھے تمام دنیا پر رحمت بنا کر بھیجا. یعنی یہ آیت مقدسہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، یعنی پورے عالمین کے لیے، عالم کی جمع عالمین ہے، پورے عالمین کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یہ مرزا صاحب کہتے ہیں سنو مرزائیوں، یہ آیت میرے حوالے سے آئی ہے. واہ بھائی واہ. اب دیکھو بھائی اس کا بھی حوالہ، پہلی بات یہ کہ ہم تجھ جیسے جھوٹے انسان کو جو ہے کسی قسم کا جو ہے ہم نبی تصور کرنا تو دور کی بات ہے یار، ماننا دور کی بات ہے. ہمارے جو ہے وہ وہم و گمان میں بھی ہم یہ نہیں لانا چاہتے، اس طرف ہم بات ہی کرنا نہیں چاہتے کہ تو ہے یا نہیں ہے، تو جھوٹا انسان ہے، ہم تو رد کر رہے ہیں تیرا. اور یاد رکھیں اگر کوئی انسان اس پر مرزائیوں سے یہ کہے کہ ہاں یار ہم اسے جو ہے تب مانیں گے جب یہ کوئی دلیل دے دے گا، تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر جو ہے دلیل موجود ہے. اب اس کے ہوتے ہوئے اگر اس جھوٹے انسان کے حوالے سے کوئی دلیل مانگے گا، وہ دلیل مانگنے والا خود کافر ہو جائے گا. ہم اسے جو ہے اس کی نبوت کا رد کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا چہرہ ہے، یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں. تو کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہو یا اس طرح کا. ہم کوئی سے دلیل بھی طلب نہیں کرنا چاہتے کہ تو اپنے نبی ہونے پر دلیل دے. ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے. بہرحال ہم آپ کے اصلاح کے طور پر یہ بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے آگے جناب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں. اور کہتا ہے کہ میں حضرت محمد رسول اللہ ہوں. معاذ اللہ. کہتا ہے کہ میں ہی احمد ہوں، میں ہی محمد ہوں. اور ظالم کا بچہ کوئی. اب دیکھو نا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جو ہے آدم ہوں، میں شیس ہوں،
میں نوح ہوں، آپ نے تو نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا میں امام الانبیاء ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، تمام نبیوں کا سردار ہوں۔ اور ظالم کا بچہ تو کہتا ہے کہ میں یوسف بھی ہوں، یعقوب بھی ہوں، یعنی تو باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے۔ ہماری سمجھ میں آتی ہے تو مجھے ذرا اس کی حقیقت بتلا دو کہ بیک وقت ایک انسان جو ہے نا باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، اصل بھی ہے فرع بھی ہے۔ بھائی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ تمہاری اصلاح فرمائے۔ یہ ایک مکروہ چہرہ تھا مرزا کا، کفریہ کلمات تھے جس کی وجہ سے تمام امت مسلمہ اسے کافر ڈکلیئر کرتی ہے، اسے کافر مانتی ہے۔ اب میں ان حضرات سے بھی جو ایوان بالا کے اندر بیٹھے ہیں، ہمارے حکمران اقتدار کے اندر ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر آج ایوان بالا کے اندر وہ اپنی مسند پر جلوہ گر ہیں، اور وہ لوگ ان مرزائیوں کے چکر میں آ کر جال میں پھنس کر ان کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سے بھی میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا خدا کے لیے یا تو آپ مرزائی بن جاؤ یا پھر ایک راستہ اختیار کرو جو آپ ظاہراً کہتے ہو کہ مسلمان ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو خدا کے لیے پھر اس پر